مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانا وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل، ہر ہفتے کو تقریباً 3 بجے الحمدللہ یہ سلسلہ ہم براہ راست کرتے ہیں۔ اس کے ابتدا میں اس کے 2 بڑے مقاصد بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مدنی چینل کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے آپ کو کوئی مشورہ دینا ہو تو آپ ہمیں دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مدنی چینل کے اسکرین پر آپ نے کوئی کلام، کوئی گفتگو سنی ہو، آپ دوبارہ سننا چاہتے ہوں تو آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں۔ ہم سے رابطے کے مختلف ذرائع ہیں۔ مدنی چینل کا آفیشیل SMS نمبر 034112555554، اس پر میسج کریں۔ مدنی چینل کا آفیشیل واٹس ایپ نمبر 0308262600، اس پر آپ واٹس ایپ کریں۔ آپ اپنی فرمائشیں بھی اس پر کر سکتے ہیں۔ پھر ساتھ ہی ساتھ سید صاحب سے جو اشعار پوچھنے ہوتے ہیں وہ بھی آپ اس پر میسج کر سکتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ سید صاحب سے جو ہم الفاظ مکمل کرواتے ہیں تو آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ اس کا حصہ بنے اس سیگمنٹ کا، تو آپ اپنے نام کے ساتھ کوئی بھی ایسا لفظ جو سید صاحب سے پوچھوانا ہو تو وہ آپ لکھ کر سینڈ کر دیں۔ آگے کے سلسلوں میں انشاءاللہ اگر وہ شامل کرنے جیسا ہوا تو انشاءاللہ آپ کے نام کے ساتھ اس کو شامل کریں گے۔ اسی طرح الحمدللہ فیس بک پر بھی یہ سلسلہ براہ راست لائیو جا رہا ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی دیکھنے والوں سے عرض ہے کہ وہ شیئر کا بٹن جو ہے وہ دبا دیں۔ نہ صرف اس سلسلے کا، اس کے علاوہ بھی جتنے سلسلے آپ دیکھ رہے ہوں تو شیئر کا بٹن دبانے میں جو ہے وہ کنجوسی نہ کریں، اپنی فرمائشیں کریں ہم سے جو ہے وہ۔ اور الحمدللہ یہ سلسلہ یوٹیوب پر بھی اپلوڈ ہوتا ہے تو وہاں پر بھی آپ کمنٹس جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ جب یہ سلسلہ اپلوڈ ہو جاتا ہے تو وہ بھی الحمدللہ دیکھے جاتے ہیں۔ تو یہ سلسلے کا ایک مختصر تعارف ہر دفعہ ہی جو ہے وہ اپنا کیا جاتا ہے۔ تو اب ہم اپنے فارمیٹ کے مطابق آپ کو جھلکیاں دکھائیں گے جس سے آپ کو کچھ اندازہ ہوگا کہ آج کے سلسلے میں ہم آپ کے لیے کیا لے کر آئے۔ یہ جو خوراک آپ کھا رہے ہیں اس سے بہترین فائدہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ آپ جب آپ کے گھر تھا رسول حرمین جب لکھی جاتی تھی اس وقت آپ سیڑھی پہ چڑھتے اترتے بھاگتے ہوئے ایک شعر پڑھتے تھے۔ مولا جب تک جیے تیرے اور تیرے حبیب کا ذکر کرتے رہے۔ تو بولانا یا رسول اللہ، کھانا بدوشوں کی زندگی ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں۔ حسن و ادا میں جو ہے یکتا، ورزش کرنا، ایکسرسائز کرنا جائز ہے۔ مجھ کو پہنچا دے خدا
لوگ جو ہے وہ کسی شخص کی کامیابی تو دیکھ رہے ہوتے ہیں. عرض یہ ہے کہ بندہ مطالعہ کرتا ہے. اما بھائی صبح فجر کے وقت اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام. جواب درست دے دیا ہے. یہ تو بزرگوں کے رشتے ہو گئے. اب آپ کے اپنے رشتے ذرا دیکھ لیتے ہیں. ایک اچھا جملہ ایک اچھی موٹیویشن کسی کو کہاں پہنچا دیتی ہے. پاپا مجھے مدینہ بلا لو. مدینہ. ماشاء اللہ پاپا مجھے مدینہ بلا لو. اچھا سید صاحب ذہنی آزمائش میں لوگوں کے سوال ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ جواب دیتے ہیں. قرآن اندازی میں نام بھی نکلتا ہے. نام بھی نکل رہے نہیں پہنچے ابھی تک. تحفے نہیں، وہ تو تحفے تو مجھے پتہ ہے آپ بعد میں پہنچائیں گے، لیکن وہ ان کا زیادہ تر کے میسیج یہ آ رہے ہیں یا جن کے بھی آ رہے ہیں کہ وہ اس چیز پر پریشان ہیں کہ کس نمبر پر رابطہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، تو وہ پریشان ہوں یا نہ ہوں. ایس ایم ایس والے نا وہ پریشان تو نہ ہوں. ٹھیک ہے ان سے ایس ایم ایس والوں کے جو کانٹیکٹ نمبر ہے ٹھیک ہے وہ ہمیں کال سینٹر سے ہمارے مل جائے گا. نام ٹھیک نمبر ہے کے ساتھ ہمارے پاس انٹری بھی کر رہے ہیں ان کی باقاعدہ. پھر لیکن ابھی ظاہری بات ہے کہ ایسا نہیں ہے نا کہ ہر دو آنے کے بعد ان سے رابطہ کیا جائے گا. رابطہ تو ہم نے بھی کسی سے بھی نہیں کیا ہے. ایک طریقہ کار ہوگا. کوئی اپلیکیشن والوں سے رابطہ کیا بلکہ ان سے رابطہ کیا کہ انہوں نے واٹس ایپ کی اسکرین شاٹ بھیجی، ہم نے ان کی انٹری کر لی ہے. فائنل کے فوراً بعد انشاءاللہ ان کو ایس ایم ایس جائے گا ٹھیک ہے جس میں ان کا محرم کا نام وغیرہ لیا جائے گا تو وہ بھیجیں گے، پھر اس کے بعد روانہ کریں گے. یعنی ایک موٹی بات ہم یہ سمجھے کہ جن کے بھی انعام نکل رہے ہیں، چاہے ایس ایم ایس کے تھرو نکل رہے ہیں اور چاہے یہ جو کوئی اپلیکیشن ہے، ان سب سے رابطہ جو ہے نا فائنل 20 دسمبر کو ہے. اس کے بعد جب سے یہ سب آ جائیں گے انشاءاللہ تو سارے نام وغیرہ سب کچھ یہ نوٹ ان کا ہے اور ان سے پھر باقاعدہ رابطے کر کے پھر ایک کے ساتھ جو ہے وہ تحائف روانہ کیے جائیں گے. ایک تو یہ. اچھا ایک اسلامی بہن ہے، ان کا ذہنی آزمائش میں جو ہے وہ نام تقریباً نکلا ہے. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ میری والدہ جو ہے وہ دعا کر رہی تھی بنت عبدالرشید قبولہ سے، کہہ رہی ہیں کہ وہ مفتی قاسم صاحب کی تفسیر مل جائے. ہماری امی جو ہے وہ دعا کر رہی تھی. ان کی دعا قبول فرمائے. آمین آمین. وہ بھی اصل میں بتا دیں کہ یہ جو تحائف وغیرہ یا ذہنی آزمائش میں نکلتا ہے تو اس میں بیسیکلی آپ کی طرف سے بھیجا کیا جاتا ہے. یعنی لوگ شاید سمجھتے ہوں گے کہ یار یہ بھجوا دیں. وہ ایک کا تو آیا تھا کہ ایل سی ڈی جو ہے نا ان کی شوق تو بہت ہے لیکن ظاہری بات ہے خراب ہے اور جیب بھی اجازت نہیں دے رہی ہوگی، حالات بھی اس طرح کے ہوں گے. ان کا تھا کہ مجھے جو ہے وہ ایل سی ڈی بھجوا دیں. دعا کریں ہمارے پاس ایسے وسائل ہو جائیں کہ ہم یہ چیزیں بھی جو ہے وہ اپنا اور یہ اس طرح کی چیزیں بھی دیں. چلیں ہمارا یہ روٹین ہے کہ بیرون اندرون ملک والے ہیں انہیں ہم تبرکات روانہ کرتے ہیں. صحیح ہے. اور جو بیرون ملک والے ہیں پچھلے کئی سالوں سے جیسے مطلب ہند کے تحفے رہتے ہیں تو وہ بھیجنے میں تھوڑی دشواریاں ہیں یہاں سے. تو پھر ہم نے اس دفعہ یہ ڈیسائیڈ کیا انشاءاللہ رکن شورا سے اعلان بھی کروا دیں گے کہ بیرون ملک میں جن کا بھی نکلے گا تو ان کو وہیں سے مکتبۃ المدینہ کی کوئی تحفہ انشاءاللہ پہنچا دیا. ماشاءاللہ کیا بات ہے. چلیں جی آئیے جو گزشتہ ہفتے ہم نے آپ کو غلام رسول کا ایک جو کارٹون خاکہ ہے وہ اس کا پارٹ 1 دکھایا تھا اور یہ لوگ فارم ہاؤس جا رہے تھے اور رستے میں گاڑی کے کچھ خراب ہونے کا ہلکا سے ایک آواز آئی تھی. بم دھماکے کی بھی آواز آئی تھی دھماکہ. ہاں تو وہاں ہم نے جو ہے وہ روک دیا تھا. اس سے آگے کا حصہ جو ہے وہ آپ کو دکھاتے. آئیے. یہ کیسی آواز ہے؟ لگتا ہے کوئی بم بلاسٹ ہوا ہے شاید. فیضان بھائی ولاگ بناتے وقت اس بات کا بھی خیال رکھیے کہ کوئی ڈس انفارمیشن اپنے ناظرین کو نہ دیجیے. یہ بہت غیر اخلاقی بات ہے. ویسے بھی بس پنکچر ہوئی ہے. جی غلام رسول بھائی جزاک اللہ خیرہ، آپ نے ہماری رہنمائی کی. میں ماں سے چاہتا ہوں مجھے اپنے ناظرین کو اس طرح کی خبر نہیں سنانی چاہیے تھی. مجھے لگتا ہے ہم فارم ہاؤس نہیں پہنچ پائیں گے. ببلو بھائی مایوس ہو رہے ہیں لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں آپ کو انشاءاللہ فارم ہاؤس ضرور لے کر جاؤں گا. گاڑی کا ٹائر تبدیل ہو چکا ہے اور ہم سب ایک مرتبہ پھر فارم ہاؤس کی جانب رواں دواں ہیں. نعمان بھائی نے جوس پینے کے بعد ڈبہ باہر پھینک دیا ہے. اس پر غلام رسول بھائی سے پوچھتے ہیں کہ کیا ایسا کرنا درست ہے؟ فیضان بھائی کسی کی بھی اصلاح کا یہ درست طریقہ نہیں، یہ تو انسلٹ ہے. آپ اپنے ناظرین کے سامنے یہ دکھانا چاہ رہے ہیں
کہ نعمان بھائی کو مینرز نہیں ہے, یہ راستے کے آداب نہیں جانتے اور صفائی کا خیال نہیں رکھتے. آپ یہ بات نعمان بھائی کو اکیلے میں سمجھائیے کہ نصیحت ہمیشہ اکیلے میں کرنی چاہیے. جزاک اللہ خیرہ, اصلاح کا بہت ہی پیارا انداز ہے آپ کا, اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ہم سب میں ہے مقبول, یہ ہے غلام رسول. مقبول یعنی مشہور, ہمارے پسندیدہ. اور اس وقت موسم بھی بہت اچھا ہو رہا ہے, اور یہ دیکھیے بارش بھی ہو رہی ہے. فرمان بھائی موسم واقعی اچھا ہو رہا ہے, لیکن آپ کو وین کی کھڑکی سے ہاتھ باہر نہیں نکالنا چاہیے, کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے. ہماری وین فارم ہاؤس میں داخل ہو رہی ہے, اور فارم ہاؤس میں داخل ہونے سے پہلے یہ بات بھی اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے, ہمیں جانوروں کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے, نہ جانوروں کو مارنا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان ہو چکی ہے, نماز ادا کر لی جائے, پھر فارم ہاؤس میں گھومیں گے. لیکن ابھی تو کافی وقت ہے, ہم فارم ہاؤس گھوم لیں پھر عصر کی نماز ادا کر لیں گے. نہیں ببلو بھائی, پہلے ہم نماز ادا کریں گے, کہیں ہم کھیل کود میں مگن ہو جائیں اور نماز کا وقت ہی نکل جائے, کیونکہ قرآن کریم میں ہے بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے. جی بالکل, غلام رسول بھائی درست کہہ رہے ہیں, ہم پہلے نماز ادا کریں گے. اللہ اکبر, سمیع اللہ لمن حمدہ. الحمدللہ. نماز کی ادائیگی کے بعد ہم چلتے ہیں فارم ہاؤس میں موجود جانوروں کی طرف. یہ ہے پانڈا, جو اس وقت پنجرے میں بند ہے. اس کا تعلق ریچھ کے خاندان سے ہے. آپ نے کالے اور بھورے ریچھ دیکھے ہوں گے, برفانی ریچھ جو سفید رنگ کا ہوتا ہے, آپ اس کو پانڈا کا کزن سمجھ لیجیے. نہیں فرمان بھائی, یہ حفاظتی گریل مت پھیلائیے, یہ ہماری حفاظت کے لیے ہے. جانوروں کے قریب جانے سے گریز کیجیے. یہ ہے ہاتھی, ہاتھی میرا ساتھی. پہلے زمانے میں تو جنگوں میں بھی ہاتھی استعمال ہوتے تھے. یہ برابر والا پنجرا خالی دکھائی دے رہا ہے, کیوں نہ ببلو بھائی کو یہیں چھوڑ دیا جائے. فیضان بھائی بہت بری بات ہے, ایسا نہیں کہنا چاہیے. کیمرہ بند کیجیے گا. میں نے ببلو بھائی کو چھیڑ دیا ہے اور ببلو بھائی ناراض ہو گئے ہیں. غلام رسول بھائی مجھے سمجھانا چاہ رہے ہیں, میں یہ چاہوں گا کہ وہ میری آڈینس کو بھی سمجھائیں. ویسے میں مذاق کر رہا تھا, اور مذاق تو ہم سب کر سکتے ہیں. ایسا مذاق جس میں دوسرے دوست کی دل آزاری ہو, وہ مذاق نہیں دل آزاری ہے. کسی کو دوسروں کے سامنے ڈیگریڈ کرنا, دوسروں کے سامنے اس کو بے عزت کرنا ہے. غلام رسول بھائی سے میں اور میرے ناظرین یہ پوچھنا چاہیں گے کہ مزاح تو جائز ہے, اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی مزاح فرماتے تھے. دوستو, مزاح اور مذاق میں فرق ہے. حدیث کا مفہوم ہے, ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اونٹ مانگا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میں تو تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا. اس شخص نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے. بہت ہی خوبصورت باتیں بتائی ہمیں غلام رسول بھائی نے. میں نے سب کے سامنے ببلو بھائی کی دل آزاری کی ہے, تو میں سب کے سامنے ببلو بھائی سے معافی مانگوں گا, مجھے معاف کر دیں. اٹس اوکے. اب مغرب کی نماز کا وقت بھی ہو گیا ہے. انشاءاللہ نئے ولاگ کے ساتھ پھر ملیں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں جی, سلسلے کو آگے لے کر جو ہے وہ چلتے ہیں. اور سید صاحب, آپ نے یقیناً فیس بک پر اب شیئر کر دیا ہوگا. جی. اور میں شیئر کرنا بھول گیا ہوں, تو میں انشاءاللہ کر دیتا ہوں. اور فیس بک کے ناظرین سے عرض ہے کہ آپ کمنٹس کر سکتے ہیں, اور آپ کے جو بھی کمنٹس وغیرہ سید صاحب انشاءاللہ جو ہے وہ پڑھیں گے. ابھی چونکہ آپ نے ایک کلپ دیکھا, اور اس میں امیر غلام رسول اور یہ مقصود جو ہے وہ اس کے اندر یوں سمجھے کہ بعض اوقات ہڈن ٹائپ کے جو ہے نا وہ میسیجز ہوتے ہیں, جو مقصود ہوتے ہیں کہ بچے جو ہے نا یہ چیزیں دیکھ دیکھ کر جو ہے وہ خود ہی, اس کو کہتے ہیں لاشعوری طور پر جو ہے وہ بندہ سیکھنا. اور ایسا یعنی ہم یہ سوچیں کہ ایسا نہیں ہوتا, بالکل جو ہے وہ ہوتا ہے. جو ماحول ہے, جو آپ دیکھتے ہیں, اس کا اثر آپ پر یقیناً ہوتا ہے. جس گھر کے اندر دینی ماحول ہوتا ہے, مدنی چینل باقاعدہ جو ہے وہ چلتا ہے, اور الحمدللہ نعتیں چلتی ہیں, تو اس گھر کے بچے الحمدللہ عز و جل پھر
اللہ رسول کا نام، ذکر، نعتیں، یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اور جن کے گھروں میں اس کے برعکس کچھ اور چل رہا ہوتا ہے تو وہاں آپ پھر دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو اسی پس منظر پر، یعنی یہ میری یہ جو خاکہ ہے میری گفتگو اور اس سے ریلیٹ آگے والا ایک کلپ آپ کو جو ہے وہ دکھاتے ہیں۔ ایک ایسے بچے کا کلپ جو ایک کمرے میں بیٹھا ہوا ذکر اللہ کر رہا ہے، اور اس کی ویڈیو بنائی گئی، اور اس ویڈیو کے بعد اس پر مزید بچوں کو بھی اس پر رہنمائی دی گئی، اس بچے کا واقعہ بیان کیا گیا۔ آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی حضور، یہ کیا تھا، کیسے تھا، اور یہ آپ ہی نے بنا لی؟ وہ یوں کہ ہم جب یہاں سے امارات کے لیے نکلے انہی دنوں، تو جانا تو مدینہ شریف تھا، ورنہ امارات جانے کا ارادہ کوئی نہیں تھا میرا۔ یہ سفر مدینہ سمجھو شروع ہو گیا ہمارا۔ تو یہ ہم غالباً منگل اور بدھ کی درمیانی رات شاید نکلے تھے۔ تو اب جمعرات آئی، جمعرات کو کسی نے مجھے واقعہ بتایا کہ میں بغداد شریف میں 11ویں شریف منائی، وہاں مجھے ایک بغداد شریف کا رہنے والے ایک عربی تھے، عراقی، وہ ملے۔ بغداد میں رہتا ہوں، ہر جمعرات کو میں غوث پاک کے دربار میں حاضری دیتا ہوں۔ اور اس نے وہ کہنے والے صاحب کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا تم بھی ایسا کرو جو میں کرتا ہوں۔ یوں کر کے انہوں نے بتایا کہ میں رات کو شب جمعہ اپنا کمرہ بند کر کے دو زانو قبلہ رو دو زانو بیٹھ کر سنہری جالیوں کا تصور باندھتا ہوں اور درود پاک پڑھتا ہوں۔ تو مجھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے زیارت ہو جاتی ہے۔ ایک بار بولا میں رات گزاری دروشی پڑھتے پڑھتے فجر اور اشراق پڑھ کے پھر جب سویا تب مجھے زیارت ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح کا یہ واقعہ بیان کیا۔ تب چونکہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ سفر کی یادگاریں جمع کریں، اب یہ چونکہ ہمارا سفر مدینہ ہی تھا، سفر مدینہ کی یادگار کے طور پر یہ واقعہ میں نے ریکارڈ کیا۔ اب اس دوران یہ جو آپ نے دیکھا جس بچے کو ذکر کر رہے تھے، حسن رضا، یہ بھی تھے، یا تو ان کی زبانی انہوں نے واقعہ سنا اس وقت تھے، یا میں نے جب ریکارڈ کیا تب یہ ساتھ تھے۔ تو ان کی سمجھ میں آئی ہے۔ اب تھا وہ جمعرات کا دن، رات آئی تو مجھے وہ کمرے میں اللہ اللہ کی آواز آئی، تو میں کمرہ میرا ہی تھا، سونے کا کمرہ، ہم لوگ مل گئی اس کمرے میں، ان کے ابو اور ہم تینوں سوتے ہیں۔ تو اس میں مطلب یہ تو اندھیرا کر کے غالباً وہ لگے ہوئے تھے۔ خیر میں نے بتی جلائی شاید، اور میں نے ان کو منع کیا کہ اندھیرے میں نہیں، شاید دروازہ بھی بند کر رہے، منع کیا نہیں، ذکر کریں آپ لیکن اجالے میں، اور دروازہ کھلا رکھ کے۔ تو یہ تو اپنی دھن میں لگے ہوئے تھے۔ پھر میں نے مجھے سوجی، میں نے کہا چلو یار اس کی بنا ہی لوں گا۔ یہ سب نہیں تھا کہ آپ اس طرح اس کو لے آئیں گے، تو میں نے تو ان کے ابو کو بھیجا، ارے باپ بچے کی یہ انداز دیکھے گا اس کا دل تو خوش ہوگا ہی، تو اس طرح وہ، اور پھر آپ کو بھیجا تھا میں نے، اور کسی کو نہیں بھیجا میں نے۔ مجھے آپ نے بھیجا تھا تو یہ اب موقع مل گیا ترغیب کے لیے۔ میں چاہ رہا تھا کہ اس کے ذریعے امت کی اصلاح بھی ہو اور ہمارے بچوں کی بھی اصلاح ہو۔ ابھی میری بات باقی ہے، فرما دیں۔ یہ مطلب یہ تو خیر انہیں تھوڑا سا ان کا حصہ لیا ہے، باقی تو لگے ہوئے تھے اپنے حساب سے، ذکر کر رہے تھے یہ زور زور سے۔ پھر یہ آخر کار اٹھ کر میرے پاس آئے۔ اس طرح کی باتیں کبھی کبھی مجھے شیئر کرتے ہیں کہ ابو کو بھی نہیں بتاتے۔ تو مجھے بولا کہ میں آنکھیں بند کر کے ذکر کر رہا تھا تو مجھے سنہری جالیاں نظر آئیں، اور بس سرکار آنے والے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے یہ لگا کہ اب سرکار اس میں سے
आएंगे, मेरी आँख खुल गई। नहीं, इसकी सच्चाई देखें आप, वरना तो ये बोल दे कि सरकार भी आ गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैंने देखा, वो ये देखा नहीं है मैंने, खाली निकलने वाले थे इसमें से और मेरी आँख खुल गई। तो खैर, ज़ाहिर फरहत हुई, खुशी हुई। अब इनका बोल रहे थे कि अब मैं दोबारा करूँगा और दरख्वास्त भी करूँगा कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे और बापा को अपना दीदार करवाएं, ये कहूँगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन अब वो थक गए थे, ये कहने को तो मुझे कहा, कमरे में गए, सो गए। तो ये इनका ये किस्सा है। तो अब ये ज़रा माहौल की बरकतें होती हैं। अब इनके हाथ में तस्बीह है, मेरे दूसरे पोते बैठे हैं हाजी हुसैन, इनके हाथ में भी तस्बीह है, ये लोग तस्बीह रखेंगे, पढ़ेंगे भी। अब बच्चे उछल कूद भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, समझे। लेकिन ये दुरूद शरीफ का कुछ न कुछ शुगल इनका, वो कुछ लोग ये पढ़ते रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह मतलब यानी कि कई बातें ये सीख करते हैं ये बच्चे हमारे, बड़े बड़े नहीं करेंगे, उसी बातें कर रहे होते हैं। तो ये असल तो माहौल की बरकत है। एक बुजुर्ग का इरशाद है कि घर में नफलें वगैरह पढ़ो तो बच्चों को तरगीब मिले कि बच्चे भी पढ़ें नमाज, इस तरह का है। और अपना भी गालिबन पता है कि मैं घर में पढ़ता हूँ ताकि बच्चों को शौक पैदा हो नमाज का। तो अगर हम अपना अंदाज दुरुस्त होगा ना तो हमारे बच्चे भी यही करेंगे। अच्छा, अब अगर हम गुनाह भरे चैनल्स पर बैठे हों और डांस देख रहे हों और म्यूज़िक सुन रहे हों तो बच्चे अल्लाह नहीं करेंगे, फिर डांस करेंगे और टांगे थिरकाएंगे, नाचेंगे। ज़ाहिर है कि वो तो खरबूजे को देखकर ही खरबूजा रंग पकड़ता है। तो हमारे घरों के माहौल इस तरह के काश हो जाए कि हमारे बच्चे तिलावत का शौक़ इनमें हो, नातों का शौक़ हो, अल्लाह के ज़िक्र का, तिलावत का शौक़ हो। ऐसा माहौल घरों में अल्लाह करे बन जाए। ख्वाहिश तो है, तड़प भी है, दिल भी चाहता है कि ऐसा हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए हमारे मदनी मुन्नों को भी इनका सदका अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन आमीन। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब आप फरमाइश करते हैं और इस वक्त हमें नहीं पता फेसबुक पर, यूट्यूब पर तो लाइव में हम देख सकते हैं कि इतने लोग देख रहे हैं, लेकिन इस वक्त यूँ समझे कि सैटेलाइट के थ्रू मदनी चैनल हज़ारों लोग, लाखों लोग में भी पॉसिबल हो सकता है कि जो है वो अपना देख रहे हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने फरमाइश की उनकी फरमाइश पर ये क्लिप चलाया, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कितना कुछ बच्चों के लिए, उनके घर वालों के लिए सीखने का है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़ौक़ की बात है मदीने की, मैंने जैसे जो है वो अपना अर्ज़ की थी। तो आप इसी तरह फरमाइशें करें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है सैयद साहब कुछ ऐसा कंपटीशन अब बढ़ा है कि जिनकी फरमाइशें ज़्यादा चल रही हैं, अब उनके मुकाबले में उनसे भी ज़्यादा फरमाइशें करने वाले जो है वो अपना, यानी मैं आपको बताऊं कि इस दफ़ा गालिबन हमारे इस्लामी भाई ने जो चीज़ें तैयार की, गालिबन 40 से ज़्यादा फरमाइशें के जो है वो अपना क्लिप तैयार किए गए। अब आप मेरे को बताएं कि हम अपने इस सिलसिले में 8-10 मैक्सिमम जो है वो अपना, क्योंकि बाज़ औक़ात जो क्लिप हैं वो 5-5 मिनट के, 4-4 मिनट के, 6-6 मिनट के भी होते हैं। अब उनको चलाना भी पूरा, कलाम तो चलें आप रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ें जो है वो इस तरह की है नहीं होती क्लिप के जिसको आप रिड्यूस जो है वो कर, वरना फिर वो असल चीज़ उसमें से जो है वो निकल जाती है। मशवरा क्या देंगे आप? सिर्फ फरमाइशें करनी है? फरमाइश अच्छी नीयतें भी शामिल हों? नहीं, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आ रही है, लेकिन मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आप अगर चाहते हैं कि आपकी फरमाइश ज़्यादा से ज़्यादा, ये एक टिप इनको जो है वो दे रहा हूँ कि आप हमारे सिलसिले का फॉर्मेट देखें। हम यानी इस सिलसिले में बल्क क्वांटिटी में चीज़ें तो तैयार करते हैं, लेकिन हमारा मकसद ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़ौक़ वाली चीज़ें, इंटरेस्ट जिसके अंदर हो, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, यानी एक अच्छा बाज़ कलाम होते हैं जिनमें ऐसा रिक्कत सोच जो है वो अपना होता है, बाज़ ऐसे इंफॉर्मेटिव जो है वो अपना क्लिप्स होते हैं, मिसाल के तौर पर सोबान भाई का हो गया, फलां का हो गया, ये हो गया, इस तरह के। तो डिफरेंट टाइप की जो है वो आप चीज़ें, बाज़ औक़ात तो ये होता है कि आपने नोट तो किए लेकिन वो एक ही तर्ज की जो है वो अपना फरमाइशें हैं, और बाज़ लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ करते हैं। तो वो हमें चूँकि फ्लेवर चाहिए होता है,
ہر قسم کے شخص کو ایک سوا گھنٹے بٹھانے کے لیے. یعنی آپ دیکھتے ہوں گے عبدالحبیب بھائی کا بھی کلام ہے, نگران شورا کا بھی کلپ, امیر سنت, بچوں, یہ وہ. تو اس طرح کی چیزیں آپ جتنی زیادہ کریں گے اتنی زیادہ جو ہے وہ آپ کی فرمائشیں آٹومیٹیکلی اسکرین پر جو ہے وہ نظر آئیں. اسی سبب سے آپ کے اس پروگرام کو امیر سنت نے رنگ برنگی مدنی پھولوں کا گلدستہ فرمایا. الحمدللہ امیر سنت نے جو ہے وہ اپنا اس کی اچھا, فیس بک پر بھی ایس ایم ایس کا سلسلہ جاری ہے. حمزہ یاسین ہیں اوکاڑا سے, کہہ رہے ہیں کہ پہلے اس سلسلے سے پہلے جو پنجابی کلام چل رہا تھا, کوئی قسمت والا بندہ ہے مہمان مدینے والدہ, یہ کلام سنا دیں, اور انہوں نے 7000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت پیش کی ہے. اسی طریقے سے حافظ عبدالرؤوف ہیں فیصل آباد سے, کہہ رہے ہیں کہ آپ دونوں حضرات الحمدللہ حسب وعدہ اس ماہ ہم 3 کیسے ہیں آپ دونوں حضرات الحمدللہ اس ہفتے اس ماہ حسب وعدہ 3 دن کا مدنی قافلہ کر کے لوٹا ہوں. فرمائش یہ ہے کہ حاجی مشتاق اتاری کی آواز میں یہ کلام سنا دیں, تیری امت پریشان ہے یا رسول اللہ. دعا کی التجا ہے, اور پھر اس کے سبب جو ہے اچھی نیت یہ پیش کی, اگلے مہینے پھر مدنی قافلے میں سفر کروں گا. بات ہے. اسی طرح ایک میسیج یہ ہے اکبر حسین بھائی, اور میری طرف اشارہ کیا ہے کہ میری یہ فرمائش بھی پوری کر دیں کہ لاسٹ پروگرام ذہنی آزمائش کو جو تھا اس میں اسد بھائی نے جو کلام پڑھا تھا وہ سنا دیں. 12000 درود پاک پڑھنے کی نیت انہوں نے پیش کی ہے. انشاءاللہ ضرور یہ فرمائشیں پوری کریں گے, بالخصوص حاجی مشتاق کا, تو کیونکہ یہ ایک پورا کر کے آ چکے اچھی نیت کے. انہوں نے کہا کہ میں مدنی قافلے میں سفر, پھر اس کے بعد یہ فرمائش کر رہے ہیں. انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ اگلے سلسلے میں یہ اپنی نیت بڑھانا دے کہ میں پہلے تو خود ہو کے آیا ہوں, تو میں اپنے ساتھ 12 اسلامیہ کو لے کے جاؤں گا. ہاں یہ بھی ماشاءاللہ کوشش مدینہ کیا بات ہے. آپ آئیے, آپ کو ایک ہم نے ٹیلی تھون میں جب رات میں امیر سنت آئے تھے, عبدالحبیب بھائی ایک طرف, نگران شورا, پھر اشفاق بھائی, دیگر مبلغین وغیرہ بھی ہیں, رکن شورا ابراہیم باپو بھی, جی الحمدللہ وہاں پر. تو ایک تو ہم نے اشعار کا مقابلہ تو اس میں دکھایا تھا. اچھا میسیج آیا کہ اس میں مزید بھی کچھ مقابلہ ہوا تھا اور یہ سارا, جبکہ ہم نے اس کا بٹس اٹھا کر دیکھے. بٹس سے مراد یہ کہ جو اصل فائل ہے اس میں اس طرح کی تو مزید وہ چیزیں نہیں تھی, لیکن وہ عبدالحبیب بھائی سے کچھ گفتگو, پھر اس کے بعد کچھ ایک شعر, پھر اس کی وضاحت, تو یہ کچھ حصہ جو ہے وہ اپنا رہ گیا تھا, وہ ہم آپ کو جو ہے وہ دکھاتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. آپ جب آپ کے گھر پر رفیع الحرمین جب لکھے جاتی تھی, اس وقت آپ سیڑھی پہ چڑھتے اترتے بھاگتے ہوئے ایک شعر پڑھتے تھے, بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ. میں نے سوچا تھا کہ میری باری آئے گی تو میں یہی شعر پڑھوں گا. بلا لو ہم غریبوں کو, بلا لو یا رسول اللہ, بلا لو ہم غریبوں کو, بلا لو یا رسول اللہ, پے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں. یادداشت ہے, اللہ تعالیٰ نظر بس سے بچائے. ماشاءاللہ سیڑھی چڑھتے اترتے چھوٹے تھے یہ اس وقت. مجھے ایک شعر جو ہے نا میں زندگی بھر کبھی بھی نہیں بھول سکتا. وہ ایسا ہوا کہ امیر اہل سنت ہمارے گھر پہ جب تشریف فرما تھے تو چل مدینہ کا قافلہ بن رہا تھا. اچھا میری عمر چھوٹی تھی تو میں گیا, میں نے کہا مجھے نہیں کرتے چل مدینہ, آپ باقیوں کو کرتے ہیں. امیر سنت ایک کیفیت میں کہا میں ایک شعر سناتا ہوں, اگر یہ شعر مجھے فوراً سنا دو نا تو میں آپ کو چل مدینہ کر دوں گا. آپ نے شعر سنایا, میں وہ سنا ہی نہیں سکا, مگر اس کے بعد زندگی میں کبھی نہیں بھولا. بلکہ وہ اچھا وہ نہیں سنایا تو پھر ایک اور شعر آپ نے فرمایا, وہ بھی میں نہیں سنا سکا, لیکن وہ دونوں مجھے یاد ہیں. ایک شعر وہ ہے, اے آہ میرے دل کی لگی اور نہ بجھتی, کیوں تو نے دھواں سینہ سوزاں سے نکالا. صحیح پڑھا ہے, یہ اس وقت ہی میں نے سنا تھا, آج سے میرا خیال 30 سال پہلے کی بات ہے. ذوق نعت کا ایک اور شعر پہ جب نہیں سنا سکا نا تو آپ نے ایک اور شعر سنایا, ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی جو پڑے ہیں در پر, ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے. اب دونوں سنا دیے میں نے, اب سنا دیا نا, اب چل مدینہ کر دیں. اس وقت دونوں نہیں سنا سکے. نہیں سنا سکے. آپ نے اتنا مشکل, چھوٹے سے بچے سے اتنا مشکل شعر پوچھ لیا تھا, تو آپ نے بھی تو بہت بڑی چیز مانگی تھی. سبحان اللہ. سید صاحب اس کی تشریح کر رہے گا.
اے آہ میرے دل کی لگی اور نہ بجھتی، کیوں تو نے دھواں سینہ سوزاں سے نکالا. یعنی میرے دل میں جو مدینے کی یاد دبی ہوئی ہے، جو ہے یاد مدینہ کی، تو وہ دل میں دبی ہوئی ہے. یہ جو دھواں نکل رہا ہے نا، وہ اس لیے نکل رہا ہے کہ وہ یاد مدینہ میرے سینے میں بسی ہوئی ہے. کاش کہ یہ ایسے نکل جاتی جس طرح دھواں نکل جاتا. تھوڑا سا اب مطلب ظاہر ہے آیت قرآنی تو ہے نہیں ہے. اے آہ میرے دل کی لگی، دل کی لگی نا، دل میں جو آگ لگی ہوئی ہے، عشق کی آگ، فراق کی آگ، فرقت. اے آہ میرے دل کی لگی اور نہ بجھتی، یعنی کہ جو میرے دل میں عشق کے رسول کی آگ سلگ رہی ہے، اے آہ اگر تو نہ نکلتی نا تو یہ اس میں کمی نہ آتی. تو نے میرے دل سے یہ جلتا ہوا دھواں میرے سینے سے کیوں نکال دیا؟ کیونکہ یہ اندر اندر رہتا ہے تو اس کا ایک اپنا سرور ہوتا ہے، باہر نکلتا ہے تو پھر وہ سرور نہیں رہتا. یہ آہ سے بات کی جا رہی ہے کہ آہ تو کیوں نکلی، وہ دھواں نکل گیا. باتوں کا بندہ ذوق میں ہوتا ہے، اور جب رو پڑتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے آنسو نے ہماری کیفیت کو بجھا دیا. یعنی بعضوں کے آنسو کیفیت کو بڑھاتے ہیں، اور بعضوں کے آنسو جو ہے نا وہ اس کی کیفیت کو ہی بجھا کر چند منٹوں کے بعد وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ یار چلو رو لیا. اللہ اللہ. سید صاحب میں آپ کو عرض کروں، بڑوں کی بڑی بات ہے. اس شعر کا مطلب سننے باپا نے جو سمجھا نا، جی اور نگران شورا نے پھر جو فرمایا، بڑوں کی باتیں بڑی ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں، یعنی ہر ایک کا دیکھ آپ کسی اور اینگل سے دیکھ رہے ہیں. میں جب اس کو چیک کر رہا تھا، یعنی اتنا ایک خوبصورت منظر. اب دیکھیں امیر سنت عبدالحبیب بھائی نگران شورا اتنے کیجول انداز میں کس طرح کی، حالانکہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم آپس میں جیسے لوگ جو بیٹھتے ہیں تو فضول گفتگو، یعنی آپ اپنا مزاح بھی برقرار ہے گفتگو کا. دیکھیں نا یہ جس وقت ہوئی، لیکن میں اس کو اب جب دوبارہ دیکھ رہا ہوں مجھے خود ایک لذت آ رہی ہے. اس وقت بھی الحمدللہ لوگ، یعنی امیر سنت نگران شورا، ان کے آپس میں محبت جو ہے وہ اپنا دیکھیں کس طرز کی الحمدللہ جو ہے وہ اپنا محبت بالکل فرینڈلی انداز کے اندر، لیکن بالکل ادب کا دامن نہیں چھوڑ رہے ہیں. امیر سنت اسپیس کتنا جو ہے وہ اپنا دیتے ہیں. چلیں جی ماشاءاللہ سلسلے کو جو ہے وہ آگے لے کر چلتے ہیں. فرمائشوں کا سلسلہ بھی چل رہا ہے. اسکرین پر چیزیں جو دکھاتے ہیں اور جو چیزیں مکمل کروانی ہوتی ہیں وہ بھی ایک طرح کی لوگوں کی بیسیکلی فرمائش ہے. تو لوگوں نے میں سے کسی ایک نے کیا پوچھا ہے سید صاحب سے، آج جو لفظ مکمل کرنا ہے، آئیے دیکھتے ہیں اسکرین پہ. جی ہاں یہ وہی نا بات، اچھی نیت بھی ماشاءاللہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ 313 بار درود پاک پڑھنے کی ماشاءاللہ. فرمائش بنت محمد بخش سرگودا، ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. الف ہے اس میں؟ الف ہے اس میں؟ ہوگا. 3 ہے ماشاءاللہ. اور را ہے، را نہیں روکیے گا. اچھا رک جائے بھائی. واو ہے اس میں؟ دیکھ رہے ہیں وہ اوپر پٹی کے پیچھے ریڈ نشان نظر، ریڈ نشان جل گیا ہے. میم ہے اس میں؟ اللہ اکبر. میم بھی نہیں ہے، واو بھی نہیں ہے. ہاں لیکن بعض اوقات انسان کچھ بولتا ہے، بولنے کے بعد پھر واپس لے لیتا ہے. کیا بات ہے، اشاروں میں آپ کہاں سے سمجھا رہے ہیں مجھے. چلے میں راہ لگا دیں اس کے اندر. اللہ اکبر. اصل میں مجھے بھی پیچھے سے ہمارے ڈائریکٹر صاحب نے نون ہے اس میں؟ سب تو نہیں ہوں گے نا. اشارہ دیں. یہ ابھی کیا اشارہ، کیا یہ راب میں نہیں تو لگوایا آپ کو اشارہ دے کے؟ نہیں تو تیسری غلطی کے بعد آپ دیتے ہیں نا اشارہ. اچھا وہ والا، یعنی یہ ایک
بہت ہی بہترین کتاب کا نام ہے. اگر آپ 3 غلطیاں نہ کرتے، جواب دیتے جب بھی کوئی نمبر نہیں ملتا، اب 4 غلطیاں کرنے کے بعد جواب دیں گے تب بھی آپ کو نمبر تو کوئی نہیں کٹے گا آپ کا. لیکن میں نے اپنے ہاتھ سے دال ہے اس میں. اللہ اکبر، پہنچے باپو. میں ابھی یہی بولنے والا تھا کہ دیکھیں کیسی چیز. تا ہے اس میں، تا ہے سب سے آخر میں تا ہے. اللہ اللہ ماشاءاللہ. اللہ، لام، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. لام بھی ڈبل ہوں گے، ٹیبل ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دلائل الخیرات شریف. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھیں سید کیا صاحب بات ہے، کیا وہ زبردست کتاب ہے ماشاء اللہ. درود شریف کے جو ہے وہ اپنا واقعات اس پر مشتمل. چلے جی، پڑھنے کی ہے. آئیے سلسلے کو آگے لے کر جو ہے وہ چلتے ہیں. اور ذہنی آزمائش چل رہا ہے. کل الحمدللہ اس کا ایک پری کوارٹر فائنل ہے، لیکن ہے آؤٹ ڈور الحمدللہ. اور یہ جس علاقے میں سید صاحب وہیں سے بلانگ کرتے ہیں، اور یہ بلدیہ کے اندر ہونے جا رہا ہے. شاید پہلی دفعہ ہی آپ سمجھیں گے نا، کراچی کے چند علاقوں میں ہوئے، ان میں سے اس علاقے میں تو کبھی جو ہے وہ اپنا ہمارے اس علاقے کے اندر، اس ڈسٹرکٹ کے اندر اتنا بڑا اجتماع کبھی ہوا ہی نہیں. اللہ اکبر. یعنی جو ہونے جا رہا ہے سمجھے کہ انشاءاللہ. زبردست دھوم دھام ہے. اسلامی بھائی خوب تیاریاں کر رہے اللہ ہیں، اکبر. دعوتوں کا سلسلہ جاری ہے، رابطوں کا سلسلہ جاری ہے. یعنی کم از کم آپ کراچی والوں کو، ایک تو چلیں یہ ایک کونا ہے، لیکن آپ دعوت تو دیں گے نا. ہمارے لیے تو ڈبل فائدہ یہ نا کہ عبدالحبیب بھائی تو موجود ہوں گے، نگران شورا بھی کرم فرما رہے ہیں، لیکن بذریعہ ویڈیو. چلیں انشاءاللہ سلسلے کو آگے لے کے چلتے ہیں. ذہنی آزمائش چل رہا ہے، اور ذہنی آزمائش میں بہت سارے انٹرسٹنگ سیگمنٹس ہوتے ہیں، اور بالخصوص ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. سید صاحب، میں نے ایک دیکھا حیدرآباد اور ملتان والوں کا، وہ بچے کو آپ نے بھی جو دیکھا ہوگا، وہ سوال کا جواب صحیح دینے کے بعد بھی جو ہے وہ اپنا روتا ہے. وہ میں چونکہ ایج کم ہے، اور واقعی مطلب ایسا بعض اوقات ایسی سچویشن ہوتی ہے، ڈر ہی لگتا ہے، اللہ نہ کرے کہ مطلب ہمارے بھی دل بعض اوقات بہت زیادہ تیزی سے دھڑکنا شروع ہوتا ہے. حالانکہ آپ کا جیت ہار سے ان کی کوئی تعلق بظاہر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ماحول ایسا کریٹ ہو جاتا ہے، انوالومنٹ ہوتی ہے. صحیح بات ہے. آئیے جو ہے وہ اپنا دیکھتے ہیں جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. برابر برابر دونوں ٹیمیں ایک ہی ساتھ اس سیگمنٹ میں داخل ہوئی ہیں، اور دونوں کے 45 نمبر ہیں. اللہ پاک بیل بجائی ہے حیدرآباد والوں نے. پورا سوال نہیں سنا ہے، اللہ پاک صرف سنا ہے. صحیح جواب 2 نمبر دلائیں گے، اور غلط جواب 2 نمبر مائنس کروا دے گا. جی، سوال یہ ہے کہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کس قدر طاقت عطا فرمائی تھی؟ اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو 40 جنتی مردوں جتنی طاقت عطا فرمائی تھی. ہمارے سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ جوش کے ساتھ. جوش ضرور دکھائیں، مگر ہوش ضروری ہے. سوال یہ نہیں تھا. اللہ پاک کا ذاتی اور صفاتی نام کیا ہے؟ خدا پاک کا ذاتی نام اللہ ہے، اس کو اسم ذات بھی کہتے ہیں، اور لفظ اللہ کے سوا اور نام جو اس کی کسی صفت کو ظاہر کرے اسے صفاتی نام یا اسماء صفات کہتے ہیں. حیدرآباد والوں کے 2 نمبر مائنس ہو گئے جناب. اب شیر کی باری ہے. وہ دل اب بیل بجائی ہے ملتان والوں نے. وہ دل کے خون شدہ ارمان تھے جس میں مل ڈالا، فغاں کے گورے شہیداں کو پائے مال کیا. فغاں کے گورے شہیداں کو پائے مال کیا. جواب درست دے دیا ہے. اب باری سوال کی ہے جناب، بلکہ کام کرتے ہیں، اب باری طرز کی ہے. غور سے طرز سنیے. پھر بیل بجائی ہے ملتان والوں نے. صرف تھوڑا سا سنا ہے، مسٹیک بھی ہو سکتی ہے. اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام. چلا آپ سنائیے، کیا یہی طرز ہے؟ اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام. جواب درست دے دیا ہے. صحیح جواب دے کر بھی رو رہے ہیں جناب. اب میں اس کا کیا کروں؟ اب باری ہے لفظ درست کرنا ہے آپ نے. بیل بجائی ہے ہمارے حیدرآباد والوں نے. 1 سیکنڈ میں نہیں سنا. دیکھا پل صراط. کیا یہ پل صراط ہے؟
अनबिलीवेबल जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया। हिम्मत नहीं आ रही है हैदराबाद वालों ने। अब जनाब बारी फिर सवाल की है रब्बे करीम के। फिर बैल बजाई हैदराबाद वालों ने। सवाल ये है कि रब्बे करीम के कितने नाम हैं? अगर ये सवाल है तो जवाब क्या है? रब्बे करीम के नाम मशहूर हैं। हदीस पाक में है कि जिसका मफहूम है कि अल्लाह पाक के जिसने 99 नाम याद कर लिए वो जन्नती हुआ। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया। फिर करीब आ गए जनाब। अब बारी शेर की है और अब मैं शेर की दूसरी लाइन पढ़ूंगा। लब। अब बैल बजाई मुल्तान वालों ने सिर्फ लब सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया। अल्लाहु अकबर। कभी मुकाबला इधर है कभी मुकाबला उधर है। अब एक और तर्ज सुनाई जाएगी, गौर से सुनना है तर्ज जी। फिर बैल बजा दी है मुल्तान वालों ने। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। जरा आप सुनाइए, क्या यही तर्ज है? मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहु अकबर। अब एक लफ्ज है जो दुरुस्त करना है जी। फिर बैल हैदराबाद वालों ने बजाई है आंसुओं का दरिया। कितना जल्दी, ये कैसे पहचान सकते हैं? क्या ये दुरुस्त है? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया। नाजरीन, अब 49 नंबर है हैदराबाद, 53 नंबर है मुल्तान और मेरे पास दो ही सवाल हैं। एक सवाल है और एक शेर है। हैदराबाद वालों को अगर इस मुकाबले में वापस आना है तो दोनों सही जवाब देना होगा, तो मुकाबला टाई होगा। और एक भी सवाल मुल्तान वाले सही जवाब दे गए तो मुल्तान पहुंच जाएगा क्वार्टर फाइनल में। और अगर हैदराबाद वालों ने कोई गलती कर ली तो भी मुल्तान वाले आगे पहुंच जाएंगे। अब बारी है सवाल की। खाना, लफ्ज़ खाना के बाद ही बैल बजा देते हैं जनाब। सवाल ये है कि खाना खाने के फौरन बाद सो जाना कैसा? खाना खाने के फौरन बाद सो जाने से दिल सख्त होता है। आज रात आपको तो नींद नहीं आनी जनाब। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया। अनबिलीवेबल। नाज़रीन, आखिरी सवाल है, वो या तो मुकाबले को बराबर कर देगा या मुल्तान वाले आगे बढ़ जाएंगे। कोई गलती भी किसी को मरवा सकती है। अगर मुल्तान वालों ने गलती की तो भी मुकाबला बराबर हो जाएगा। हैदराबाद वालों ने सही जवाब दिया तो भी मुकाबला बराबर हो जाएगा। अब देखते हैं। और अब ये शेर है और मैं इसकी दूसरी लाइन पढ़ूंगा। सलाम, लफ्ज़ सलाम पड़ा है। हिलाल कैसे न बनता कि माह कामिल को सलाम अबरू शाह में खमीदा होना था। ये मुकाबला किधर गया है? इधर गया है या इधर गया है? मेरी गुजारिश है दोनों टीमें आगे आ जाएं। दोनों टीमें स्टेज पर आ जाएं, आगे आ जाएं। हैदराबाद वाले भी आ जाएं, मुल्तान वाले भी आ जाएं, आगे आ जाएं, आगे आ जाएं। हैदराबाद वालों को भी आगे ले आएं। बड़ी कमाल की दोनों टीमें हैं जनाब और बड़ा जबरदस्त मुकाबला रहा जनाब। शेर जो इन्होंने सुनाया, हिलाल कैसे ना बनता के माहे कामिल को सलामे अबरुए शाह में खमीदा होना था। आज का मुकाबला मुल्तान वाले जीत गए हैं। लेकिन मेरा बस चलता तो मैं आज हैदराबाद वालों को भी आगे ले जाता। बड़ी कमाल की दोनों टीमें। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि आज ज़हनी आजमाइश का फाइनल हो रहा है। अल्लाह ज़हनी आजमाइश का फाइनल, कितनी बड़ी बात अब्दुल हबीब भाई ने। ये टेंस सिचुएशन और मैं जब देख रहा था ना, अच्छा इत्तेफाक है वैसे अल्हम्दुलिल्लाह देखते, लेकिन इन दोनों टीमों का में से कौन जीता था मुझे नहीं पता था। तो मैं जिस वक्त ये तफ्तीश कर रहा था आने से पहले जो है वो अपना चेक कर रहा था, तो वाकई मैं ख़ुद भी जो है वो अपना मुझे नहीं पता था कि जीता जो है वो अपना कौन है। अच्छा सैयद साहब जो है वो कुछ जिस तरह हम आपसे पूछते हैं तो लोग बाज़ों का मैसेज करते हैं कि मुझसे भी जो है वो अपना पूछा जाए, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि लोगों को ये बेचारों को नहीं पता कि कहाँ पूछना है। यानी उन्होंने एक लफ्ज़ भी दे दिया कि मुझसे पूछा जाए और वो कहाँ मैसेज किया, वो SMS पर ना, यानी जो
میسیجز ہوتے ہیں آپ کے وہ میں پڑھتا ہوں جو ہے نا سید صاحب ساتھ نقل بھی کروا دی آپ کو نقل بھی کرا دی بتا بھی دیا لیکن اس میں وہ پوچھا تھا انہوں نے مسجد فجر اب پہلی بات آپ نے زیارت کی ہے مسجد تو ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ مسجد فجر کہاں ہے اور وہ دکھائی گئی ہے ذہنی آزمائش کے اندر وہ جو دکھاتے ہیں مقامات مقدسہ دکھاتے ہیں نا اس میں دکھائی گئی مسجد سجدہ مسجد فجر دونوں دکھائی گئی مسجد فجر جو ہے وہ اپنا ہے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جب ہم لوگ جائیں گے اور ایک میسیج بہرحال یہ تھا کہ آپ نے اشعار تو سنانے ایک لکھ دے خستہ جگر ایک اندلیبی یہ دو الگ اور ایک ایس ایم ایس کے تھرو گزشتہ ہفتے جو ہے وہ اپنا آیا تھا دم بدم یہ تینوں ہیں یا آپ ان میں سے کوئی اگر ابھی پڑھنا چاہیں تو ایک میسیج یہ تھا کہ پہلی دفعہ آپ کی مدینہ پاک حاضری جو ہے وہ اپنا کب ہوئی تھی اور میسیج تھا کہ دعائے مدینہ کرتے ہیں اور پھر ایسا کیا وظیفہ تو الحمدللہ وہ تو بھائی بتاتے ہی رہتے ہیں بتا دیں کب حاضری ہوئی تھی پہلی دفعہ سید صاحب 2015 میں جو ہے وہ اپنا آپ کی پوچھی مجھ سے آپ سے پوچھا ہے آپ بتا دیں کہ میری دوسری حاضری تھی سید صاحب کی پہلی حاضری ہے اللہ اکبر اور مجھے غالباً جہاں تک یاد پڑتا ہے 2015 میں سید صاحب کی حاضری ہوئی ہے اور اب یہ 2024 ہے تو شاید ایک آدھ شروع کے سالوں کے علاوہ یا کووڈ کے 2 سال نہیں ہوئے تھے وہ کووڈ تو ظاہری بات ہے جو ہے وہ اپنا نہیں تھا اس کے علاوہ الحمدللہ سید صاحب کی ہر سال الحمدللہ جو ہے وہ اپنا حاضری ہوئی ہے اور ماشاءاللہ کہتے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ حج پہ بھی جو ہے وہ اپنا لے کر جائے انہیں بھی لے جائے ہمیں بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنا لے جائے تو کیا کہیں گے کہ درود شریف کی کثرت کرے کیا کرے جو ہے وہ اپنا وہی عبدالحبیب والا جو نسخہ دیا تھا کہ جب مکہ مدینہ کی حاضری ہو جائے اور اگر وہاں پر کسی کو پریشان دیکھیں تو اس کی پریشانی دور کر دیں راستہ کوئی بھول جائے اس کو راستہ دکھا دیں خیر خواہی کریں لوگوں کی خدمت کریں تو انشاءاللہ یہ سارے آتے ہیں اللہ کے مہمان بن کے سبحان اللہ تو جو ان کی خدمت کرتا ہے وہ خادم ہوتا ہے کیا بات ہے تو جو خادم زیادہ مہمانوں کی خدمت کرے گا تو میزبان یقیناً اسے ڈیوٹی پہ رکھ لے گا کیا بات ہے ماشاءاللہ آپ نے وہ مائک اٹھایا تھا کوئی شعر وغیرہ سنا دیں اندلیبی اندلیبی پہ جگڑتے کٹے مرتے ہیں اندلیبی پہ جگڑتے کٹے مرتے گلو بلو بل کو لڑاتا ہے گلستان عرب خستہ جگر دم بدم ان میں سے کوئی بھی کروں دم بدم میں ثنائے مدینہ کروں دم بدم میں ثنائے مدینہ لگاتا رہے دل صدائے مدینہ لگاتا رہے دل صدائے مدینہ آپ کا مدنی چینل کے جو واٹس اپ گروپس ہیں ان میں الحمدللہ رسالہ سینڈ کرنے کی ترکیب ہوتی ہے تو میرا اس دفعہ نیت تھی کہ یار میں جو ہے نا ویسے جمعرات کو آ جاتا ہے تو میں جمعرات کو سینڈ کر دیتا ہوں لیکن میں نے کہا تھا یار میں جمعہ کے دن کروں گا ایک نیکی 70 ہوتی ہے لیکن وہ شیطان نے جو ہے وہ اپنا جس کو کہتے ہیں نا بھلا دیا اور اب تک میرے کو یاد ہی نہیں تھا کہ میں جو ہے وہ اپنا سینڈ کر چکا ہوں یا نہیں تو ابھی میسیج آئے تو الحمدللہ ابھی سلسلے کے دوران بھی انشاءاللہ میں وہ گروپ میں جو ہے وہ سینڈ کر رہا ہوں آئیے جو ہے وہ آپ کو مقصد بتانے کا یہ ہے کہ جس ٹائم پر آپ کو موقع ملے نا تو نیکی کر دیا کریں جو ہے وہ
آگے کے وقت کا ٹھیک ہے اس میں زیادہ ثواب ہے، لیکن بعضوں کا شیطان جو ہے وہ اپنا آپ کو اس سے بھی جو ہے وہ محروم جو ہے وہ کروا دیتا ہے۔ آئیے آپ کو جو ہے وہ ابھی چونکہ مدینہ پاک کا تذکرہ ہوا، مکہ پاک کا بھی جو ہے وہ اپنا، اور مدینہ پاک کی حاضری کا، تو وہاں کی زیارتوں پر کے حوالے سے مسجد فجر کا جو ہے وہ اپنا میسیج آیا تھا، تو آئیے آپ کو مسجد مشعل حرام میں امیر سنت نگران شورا جو ہے وہ ان کی حاضری ہوئی ہے الحمدللہ، اور اس کا میسیج جو ہے وہ اپنا آیا تھا کہ یہ کلپ چلا دیں۔ ویسے بھی تھا کہ ذہنی آزمائش میں بھی چل رہے ہیں، آپ اپنے سلسلے میں بھی چلاتے رہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ مزدلفہ کی پیاری پیاری فضاؤں میں مسجد مشعر الحرام کے پاس ہیں، اور روایتوں میں آتا ہے کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں جب قیام فرمایا تو آپ کا قیام اس مقام پر تھا۔ 2 رکعت نفل ادا کرنے کی ہمیں سعادت نصیب ہوئی۔ جتنے مشاہد مبارکہ ہیں نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے، وہ سارے مقامات قبولیت دعا کے ہیں، اور ہم تو مزدلفہ میں، یہ تو حدود حرم میں، تو حرم میں دعا نہیں قبول ہوگی تو کہاں قبول ہوگی؟ یہاں دعا قبول ہوگی، اور خوش قسمتی سے آج شب جمعہ ہے، آپ سب کی جو بھی ہمیں یہ سن رہے ہیں، جتنے مسلمان سن رہے ہیں، اللہ پاک ان سب کی بے حساب مغفرت کرے، اور جو غیر مسلم سن رہے ہیں اللہ پاک ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے، اور ایمان پر استقامت دے کر ایمان پر دنیا سے جائیں، اور ان کی بھی بے حساب مغفرت ہو جائے۔ رات گزارنا یہ سنت موقدہ ہے، اور یہ لیلۃ القدر سے بھی یہ رات افضل اس کو علماء فرماتے ہیں حاجیوں کے لیے۔ یہ حاجیوں کی بات ہو رہی ہے، تو حاجیوں کے لیے، اور یہاں حقوق العباد یہ معاف ہونے کی بشارت ہے۔ یہ مقامات سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ فیس بک پر بھی SMS کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک میسیج یہ آ رہا ہے کہ یوسف بھائی عبدالحبیب بھائی سے کہہ کر یہ کلام ذہنی آزمائش میں ضرور سنوا دیجیے گا، مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ۔ اچھا، اسی طرح میسیج یہ ہے کہ ذہنی آزمائش سیزن 16 ایپیسوڈ نمبر 22 میں تبرکات دکھائے گئے تھے تو وہ دکھا دیں۔ 1200 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنے کی آپ کو اچھی نیت پیش کی۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے جی۔ اب چونکہ یہ آپ نے زیارت دیکھی تو اسی یعنی یہ تو بندہ جو ہے وہ چلا گیا نا، اور اس کے بعد اب ظاہری بات ہے جب واپس آتا ہے تو آنے کے بعد ذوق برقرار رکھنے کے لیے کلام اور اس چیزوں کا تذکرہ جو ہے چل رہا ہوتا ہے، تو کلام جو ہے وہ اپنا تھا جس کی فرمائش ہمیں کی گئی تھی، مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر، مدینے میں کیسا سرور آتا آئے ہائے۔ کبھی روح
مسجد میں جا ماشاء اللہ سلسلے آگے لے کر چلتے ہیں. سید صاحب سے وہ جو ہم نے پوچھنا ہے کوئی انشاءاللہ اس کا بھی وقت آئے گا. اس سے پہلے آپ کو ایک کلپ جو ہے وہ دکھاتے ہیں. ہمیں میسیج آیا تھا کہ آپ نے سلسلے میں صوبان بھائی کا کوئی نہ کوئی ایک کلپ اپنے سلسلے میں باقاعدہ سلسلے کا حصہ بنائے. انشاءاللہ نیت کی ہے, دیکھیں کب تک جو ہے وہ جاری رہتا ہے. آج اچھی صحت کے لیے ضروری غذائیں, اس پر جو ہے وہ صوبان بھائی نے کچھ گفتگو کی ہے. آئیے وہ دیکھتے ہیں. یہ جو خوراک آپ کھا رہے ہیں اس سے بہترین فائدہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ It is said that food you eat is either an important or safest form of medicine or slowest form of poison. مثال دیتے ہیں کہ جو بھی کھانا آپ کھاتے ہیں یا تو ایک بہترین اور محفوظ دوائی کی طرح ہے یا وہ سلو پوائزن کی طرح خطرناک ہے. جیسے زیادہ گھی, زیادہ چینی, نمک, یہ یا تو خون کی نالیوں میں جم رہا ہے, شوگر بلڈ پریشر کا سبب بن رہا ہے. تو کھانے کے حوالے سے کچھ اہم ترین ہدایات نوٹ کیجئے. کس سپیڈ سے کھانا کھاتے ہیں آپ, وہ پیس بہت امپورٹنٹ ہے. تحقیق کے مطابق فاسٹ ایٹرز یعنی تیز کھانے والوں میں 115% زیادہ چانسز ہوتے ہیں اوبیس یعنی موٹاپے کے, جو کہ بہت سی دیگر بیماریوں کی بڑی وجہ ہے. امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا الیاس قادری صاحب اپنے رسالے کھانے کا اسلامی طریقہ میں تحریر فرماتے ہیں, لقمہ چھوٹا لیجئے اور اچھی طرح چبا کر کھائیں, دانتوں کا کام آنتوں سے مت لیجئے. اور پھر خالص یوز ہول گرین اینڈ آرگینک چیز کھائیں. ام ایمن کہتی ہیں کہ انہوں نے آٹا چھانا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کی روٹی بنائی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہ وہ کھانا ہے جو ہم اپنے علاقے میں بناتے ہیں. میں نے چاہا کہ اس سے آپ کے لیے بھی روٹی تیار کروں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسے اس میں ڈال دو, یعنی چھان کر جو بھوسی نکالی گئی تھی اسے مکس کر دو اور پھر اس آٹے کو گوندھو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور, زیتون, کدو شریف اور اس طرح کے دیگر پھل سبزیوں کو پسند فرمایا, یعنی آرگینک فوڈ. ہی صلی اللہ علیہ وسلم واز این آرگینک ایٹر. اور پھر دہی کو اپنی غذا کا حصہ بنائیں. اس میں نیچرل پرو بایوٹکس ہوتے ہیں جو کہ گٹ بیکٹیریا یعنی پیٹ اور آنتوں میں جو دوست جراثیم ہمارے ہوتے ہیں ان کے لیے بہت مفید ہے. اور دودھ کی تو کیا ہی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خوب جانتا ہوں کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو کھانے اور پینے دونوں کی طرف سے کافی ہو جائے سوائے دودھ کے. اینڈ ناؤ دا کنگ
प्रोटीन इज द किंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, खाने की सुपर पावर है और इसका बेहतरीन जरिया गोश्त है। जिन बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी होती है उनके लिए प्रोटीन और आयरन से भरा गोश्त बेहतरीन है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बकरे के गोश्त में दस्ती यानी बाजू, गर्दन और कमर का गोश्त मरगूब था। इसके साथ साथ प्रोटीन के और भी सोर्सेज हैं, अंडे, चिकन, दालें वगैरह भी बहुत अच्छे हैं। अब 59 रिसर्चेस का निचोड़ सुनिए। गरम खाना नुकसानदेह है, रिफ्लक्स एक्शन हो सकता है, यानी खाना पेट से दोबारा नाली में आता है। गरम खाना मुंह को जला सकता है, जबान, मसूड़े, गालों के अंदर की तरफ से, ये इसे बर्निंग सिंड्रोम कहते हैं और इसे खाने का जायका भी महसूस नहीं होता। और देखिए आज साइंस ने ये साबित किया, तहकीक हुई और अब हदीस पाक सुनिए। अमीर अहले सुन्नत की शोरा आफाक किताब फैजान सुन्नत के बाब अदाब आम सफर नंबर 280 पर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गरम खाना ठंडा कर लिया करो क्योंकि गरम खाने में बरकत नहीं होती। जब भी आप खाना खाने लगे सुन्नतों को मलहूज़े खातिर रखें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। आइए स्क्रीन पर जो दूसरा लफ्ज़ सैयद साहब से मुकम्मल करवाना है वो आपको दिखाते हैं। जी हैं बिनते अब्दुल लतीफ़ चिश्तियाँ, अच्छी नीयत माशाल्लाह, 6000 बार दुरूद पाक पढ़ने की, क्या बात है, क्या बात है। उसमें भी आपको याद दिखाया था, इसमें भी आपको याद दिखाया बताएं, इसमें अलिफ है? अलिफ है इसमें? बिल्कुल है। 2 अलिफ लग चुके हैं माशाल्लाह। वाव है इसमें? वाव है, बिल्कुल है। वाह वाह, क्या बात है। अलिफ भी आ गया, वाव भी आ गया, याद ऑलरेडी लगा हुआ है। मीम है इसमें? अल्लाहु अकबर, ऐसे ही मतलब ऐसे ही लगवा रहे हैं जी, ऐसे ही बता, ऐसे ही बग़ैर गलतियों के माशाल्लाह। इस वक्त तक आपने 3 लफ्ज़ लगवाए हैं और उनमें से तीनों करेक्ट हैं और कोई भी आपने गलती नहीं की। बातों का तो ऐसा होता है सही साहब, मैंने ज़हनी आजमाइश में भी देखा, सही लगवा रहे होते हैं लेकिन वो हम घर पे बैठे हुए बाजों का पहुंच जाते हैं। अभी पिछली दफ़ा ऐसा हुआ। दाल है इसमें? दाल भी है, सेट चल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अभी भी आपको कुछ नहीं आइडिया, कुछ स्क्रीन तो फुल खोले ना मुझे। स्क्रीन भाई इस फुल स्क्रीन पर रखें। तवज्जो बढ़ रही ना? अल्लाह, तवज्जो बढ़ रही है, यानी सैयद साहब फुल फोकस होकर जो है वो बग़ैर गलती के पहुँचना चाह रहे हैं। अल्लाहु अकबर। चलें, औकाड़ा से जवाब सही आ चुका है, उधर ना करें ना, अब बग़ैर गलती के भी। मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो थोड़ी चेक करूँ। अच्छा, मैंने कहा कि ठीक है, नकल की हम इजाज़त देते हैं लेकिन 2 गलतियाँ हो जाएं, 3 गलतियाँ हो जाएं, इतनी गलतियाँ बाकी हैं। मैं वो देख ही नहीं रहा। अच्छा, देख ही नहीं रहे। चलें, लाम है इसमें? अल्लाहु अकबर, लाम भी है। दुरूद व सलाम। अल्लाह अल्लाह। रा है इसमें? है रा। क्या बात है सैयद साहब। सीन है इसमें? क्या बात है, क्या बात है, सही। आप वो अभी दुरूद व सलाम तो पहुंच गया, ये शुरू का जो लफ्ज़ है ना। हाँ, असल मैंने कहा ना, वो अभी पिछले दिनों ज़हनी आजमाइश में भी ऐसा हुआ, वो तकरीबन वो पहुंच गए लेकिन वो उनसे लफ्ज़ मुकम्मल नहीं हुआ। दुआद है इसमें? अल्लाह, कमाल कर दिया यार सैयद साहब आपने। हमज़ा। क्या बात है। अमीर रसूल का बहुत ही प्यारा रिसाला ज़िया दुरूद व सलाम, दुरूद शरीफ की फजीलत पर पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है माशाअल्लाह। क्या यार सैयद साहब आपने माशाअल्लाह 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 सुभान अल्लाह। आइए जो है वो आपको एक क्लिप, अपना एक कलाम जो है वो सुनाते हैं। सिप्तर भाई ने जो है वो अपना पढ़ा था ख़त्म नबूवत के हवाले से, बहुत बेहतरीन कलाम पढ़ा है, आइए देखते हैं। हुस्न अदा में जो है यकता, ख़त्म नबूवत वाले आका, ख़त्म नबूवत वाले मुस्तफा ज़ात यकता आप हैं। आका यक ने जिसको यक बनाया आप
جن کے دم سے چمکی دنیا ختم نبوت والے آقا ختم نبوت والے آقا دونوں جگہ میں کون مقام میں اول و آخر جسم و جان میں دونوں جگہ میں کون مقام میں اول و آخر جسم و جان میں آپ کا صدقہ ہر دم بٹتا ختم نبوت والے آقا آپ کا صدقہ ہر دم بٹتا ختم نبوت والے آقا ختم نبوت والے آقا خلق کے لاکھ رزق کے قاسم رحمت ان پر برسے دائم خلق کے لاکھ رزق کے قاسم رحمت ان پر برسے دائم جن پہ درود ہے رب فرماتا ختم نبوت والے آقا جن پہ درود ہے رب فرماتا ختم نبوت والے آقا ختم نبوت والے آقا فضل ہے ان پر سب سے بڑھ کر انا اعطیناک الکوثر فضل ہے ان پر سب سے بڑھ کر سب سے برابر سب کے داتا ختم نبوت والے آقا سب سے برابر سب کے داتا ختم نبوت والے آقا ختم نبوت والے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا کلام پڑھا ہے. آئیے آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں اور پروگرام ہے زندگی. اس میں خانہ بدوشوں کی جو زندگی ہے اس کا کلپ ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ نے دکھانا ہے. ویسے تو فی الحال تو نئی ریکارڈنگز ابھی نہیں ہو رہی اور ہم تو عرض کریں گے, عرض کیا بھی ہے, اور ظاہری بات ہے کہ جو ہمارے پروگرام کے ڈائریکٹر ہیں وہی اس زندگی پروگرام کے ڈائریکٹر بھی ہیں. تو انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ اس ریکارڈنگ کے لیے مزید ایپیسوڈ کے لیے بھی یہ لوگ جائیں. ابھی آپ کو وہ کلپ دکھا رہے ہیں. خانہ بدوشوں کی زندگی ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں. کیسے ان کی زندگی گزرتی ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. زندگی خالد مدنی زندگی زندگی زندگی. یہ دیکھیں خالد بھائی, یہ میں اپنے گھر میں جیسے ہمارا کچن ہوتا ہے اس کا سوچ رہا تھا, اور یہ تو ایسا لگ رہا ہے کوئی پری پلان نہیں ہے, پری پلان لگ رہا ہے. تو یہ آپ دیکھیں جی, یہ تو درخت خود ہو رہا ہے. یعنی آپ دیکھیں خالد بھائی, اس سے جو چیز ایک سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ بندے کے پاس جو ریسورسز موجود ہیں, اویلیبل ریسورسز کو بھی ایک اچھے انداز سے ان کا یوٹیلائزیشن کر کے آپ اپنی چیز کو جو ہے وہ ویلیویبل بنا سکتے ہیں. جیسے ابھی انہوں نے بنایا ہوا ہے, دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے. یہ ٹھیک ہے, ایک عام لکڑی ہے, عام لکڑی ہے, ایسی بات ہے, لیکن انہوں نے اس کو جو ہے نا وہ رنگ روگن کر کے جی بہت خوبصورت لگ رہا ہے ماشاءاللہ. اور میں یہاں عرض کروں, یہ ذرا یہ بھی دیکھیں نظارہ. کچن کا کھانا کہاں بناتے ہیں آپ لوگ؟ کھانا ہے چولہے وہ جی کدھر؟ یہ جی یہاں کھانا بنتا ہے, آگ جلتی ہے, ٹھیک ہے. ابھی اس میں حرارت ہے. وہ جو سوچتے ہیں نا ہمارا چھوٹا سا گھر ہے تو یہ چھوٹی سی جگہ ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے, یہ ذرا دیکھتے جائیں. فیملیز بھی یہیں رہتی ہیں آپ کی اس ٹائم ہے نا گھر کی؟ ہاں جی صحیح ہے. یہ دیکھیں جی یہ بچے, ان کا ایڈونچر کیا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. کی حال ہے؟ ہائے میرا بچہ کی ہو گیا, پورا آجا میرا بچہ.
अच्छा मैं आपको बताऊं ये क्यों रो रहा है। बिस्किट लेके आए, बिस्किट लेके आए। पहला जो पका। अच्छा अब फाड़, अच्छा ऐ तो फाड़ मेरा पुत्र। हाय अल्लाह फाड़, फाड़ बिस्कुट। अच्छा बिस्कुट फाड़ और दे। चुप कर, तू चुप कर। ये बच्चा पता क्यों रो रहा है? असल में जो हिफाजती टीके लगाने वाले आते हैं ना, वो भी बच्चों को पकड़ते हैं, उठाते हैं, तो फिर बच्चा समझता है शायद अभी मुझे टीका लगाएंगे। माँ बाप गरीब हों या अमीर, अपने बच्चों की राहत का सामान जरूर करते हैं। हमने डेरे में देखा कि बच्चे के लिए एक झूला बना हुआ था। मेहमान को इज्जत देने का एक तरीका है कि उसे पाइंटी की जानिब नहीं बिठाया जाता, लिहाजा मेरे कहने के बावजूद उन्होंने मुझे पाइंटी की जानिब नहीं बैठने दिया। ए देखो मुंडे ने गुट फड़े यार, मुंडे दा ये आपस में ना वो भी करते रहते हैं, बीड़ी फड़ते हैं। बीनी, हाँ यानी गुट फाड़ लिया वो ना ताकतवर होने के लिए। ये बड़ा एक सिस्टम होता था। अल्लाह की रहमत से मैं भी 1900 जो है ना वो 97-98 में जिसकी बीड़ी में पकड़ लेता था ना, और माहिर वो होते थे जो यूं छुड़वाते थे। बाकी खैमों में भी एक दो में मैं देख रहा था बनाए हुए कपड़े के भी बांधे हुए, कपड़े का झूला जैसे नहीं होता था, चारपाई से बांधते थे। क्या सुनाएंगी आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ बा ता सा जीम हा का दाल जाल रा जा सीम शीन स्वाद वा ता ज़ा ऐन गिन फा काफ काफ लाम मीम नून वाव हा हमजा या। माशाल्लाह। तकरीबन 6 साल की बच्ची है और माशाल्लाह सीख रही है अभी पहली तख्ती से। माशाल्लाह। दिखाने के लिए हमारे पास बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं जो हम कोशिश भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं, आपको दिखा भी रहे हैं। जैसा कि आप देखें ये चारपाई है, तो इसको भी माशाल्लाह इन्होंने ऊपर से ये करके अच्छा बनाया हुआ है माशाल्लाह। यानी ये अगर कलर ना की हुई होती, हाँ जी, ये आम सादा सी चारपाई लग रही होती। ऐसी बात है। कलर है तो बिल्कुल जो ना जैसे कह रहे मैचिंग कलर है, ऐसी बात। झूला भी लगाया है तो मैचिंग, वो भी रेड कलर में है, और उनके ये डंडे से लगे बांस है, सब मैचिंग है। और वो बता रहे थे कि जो चादर हम सर्दी की वजह से लगाते हैं वो भी रेड कलर की है। रेड कलर की है, यानी उन्होंने अपने खेमे और वो सारी चीजें जो है ना वो रेडी की हुई। हाँ जी, वो देखें जो स्टैंड में बता रहा था, और ट्रंक भी रेड रखा हुआ ना, वो आटे की मिट्टी होगी मेरा ख्याल है जी। ऐसा आपको देखें हमारा आटा कहाँ रखा होता है, ये इसके अंदर आटा ही रखा हुआ है जी, आटा ही है इसमें। बर्तन देखें, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बिस्तरों वाला ये बिस्तरों का स्टैंड है, यानी बिस्तर जो रखे हुए हैं वो इसके ऊपर रखे हुए हैं। अभी देखें यहाँ कितना रश कम हो गया कि सारे जानवर जो है अभी इन्होंने चराने के लिए भेज दिए। अल्लाह रखा भाई, ये एक ही चीज है थोड़ी इन्हें बिस्तरे रखी देने और कपड़े नवे होते वो भी इतने रख लेते जी। बारिश का की करते, बारिश अंदर का तो बारिश की वजह तो चुक के अंदर ले जाते हैं खेमे ते अंदर बदल नहीं पैंदा, अंदर पानी नहीं पैंदा। नहीं जी है ना, ऐसे है शॉपर दिता है ए वाला। अच्छा वाटर प्रूफ की थे? हां वाटर प्रूफ है गया, इनके नीचे पानी नहीं आंदा। वाह 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 वाह। ये है खालिद भाई अल्लाह ताला की दी हुई अक्ल, खाना बदोशों की जिंदगी और इनका कुछ रहन सहन, ये आपने देखा। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, अल्लाह करीम ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाज रखा है। अल्लाह अकबर। आइए आपको एक क्लिप दिखाते हैं, एक बच्चे की वॉइस है जो मदीने के हवाले से अमीर सुन्नत से इल्तिजाएं जो है वो कर रहा है। क्या थी वो वॉइस, आइए सुनते हैं। वो आवाज़ जो अमीर सुन्नत को बड़ी दर्द भरी आवाज़ लगी मदीने की, छोटी उम्र में ये आवाज़ थी, वो आवाज़ क्या थी आइए सुनते हैं। पापा मुझे मदीने बुला लो, पापा मुझे मदीने बुला लो, मैं आज मदीने जाता हूँ, मुझे मदीने बुला लो, पापा मुझे मदीने बुला लो, दे दो मुझसे चल मदीना, दे दो मुझसे चल मदीना। पापा मुझे मदीने बुला लो, पापा मुझे मदीने बुला लो, पापा मुझे मदीने बुला लो, पापा मुझे मदीना बुला दो पापा। वो छोटी उम्र की आवाज़। ये मेरा ख्याल 2-3 साल 4 साल के होंगे, अब उम्र तो याद नहीं है। हम हज पे आए हुए थे, आप तो साथ दर होंगे ही, तो उन दिनों मतलब इनको पता चल गया होगा कि हम मदीने गए, इनको छोड़ के चले गए थे। अब बहुत छोटे थे, इनको संभालना मुश्किल था।
3 साल की उम्र, तो उस वक्त ये इनके ये पैगामात मुझे मिले थे। कितना दर्द है इसमें। हमारे यहाँ माहौल ऐसा है, छोटे छोटे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मदीना मदीना कर रहे होते हैं अल्लाह की रहमत से। गालिबन याद पड़ता है, अब कन्फर्म याद नहीं आ रहा। हवाई जहाज को देखकर भी, जब मैं मदीने में हम थे ना, हज पे गए थे, तो रोए थे हवाई जहाज में, पापा है मैं भी मदीने जाऊंगा, इस तरह का कुछ याद पड़ता है इनका। चलें जी, सिलसिले का वक्त ख़त्म हुआ। सैयद साहब आपकी तरफ अब चलेगा तबरुकात की। हाँ जी माशाल्लाह, कुरानदाजी देखते हैं। पहली कुरानदाजी है तबरुकात के लिए, और आज देखते हैं कौन खुश नसीब हो इसका नाम तबरुकात के लिए माशाल्लाह अनाउंस होता है। थोड़ा नाम स्क्रॉल होता रहेगा, इंशाल्लाह फिर हम इसे मदीना कह के रोकेंगे। कोई आपकी तरफ शेर है? नहीं, वो दम बदम हो गया जी, और खस्ता जिगर ये रहता है ना। मदीना बिनते याकूब बता दिया जना वाला से हैं, अपने महरम के ज़रिए रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह आपको तोहफ़ा रवाना किया जाएगा। अगली कुरानदाजी माहनामा फ़ैज़ान मदीना की है, जिसका नाम निकलेगा उसे इंशाअल्लाह उल करीम 12 माहनामा के नुस्खे पेश किए जाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह उल करीम। मदीना बिनते मोहम्मद शफ़ी, शहर नहीं लिखा हुआ, अपने महरम के ज़रिए रब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह आपको भी आपके माहनामा फ़ैज़ान में रवाना की देंगे। अल्लाह ने चाहा तो आइंदा हफ्ते ये सिलसिला लेकर दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल सुन्नतों की लाया है घर घर बहार। मदनी चैनल से हमें क्यों वाली खाना वो न प्यार। आपका मदनी चैनल